بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے۔ ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے، بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب ہے، مجھے بچاؤ اے موسیٰ، مجھے بچاؤ اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ جو لوگ قرآن حکیم لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ جواب ہے آئزک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس مقام پر انتقال فرمایا؟ مکہ مکرمہ میں۔ سوال ہے، حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے کس بیٹی سے ملنے کو جاتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ درخت پر الٹا چڑھنے والے جانور کا نام بتائیں۔ ریچھ۔ سوال ہے، سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے، زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سوال ہے، عہد فاروقی میں ایرانیوں کے خلاف لڑی جانے والی مشہور ترین اور سخت ترین جنگ کون سی تھی؟ جواب ہے جنگ بویب۔ قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ سوال ہے، کس چیز کے کھانے سے بیماری دور ہوتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب ہے، گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقع۔ کن 2 باتوں میں حسد کرنا جائز ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ کون سا عمل عورتوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ سوال ہے، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے، وہ کون سی زوجہ محترمہ ہے جن کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ مصرع حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے واقعی حقیقت میں ایسا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ طارق ابن اسیر اور صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ ایک دانت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ادا کی تھی۔ سوال ہے، بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب ہے 12 برس۔ بیعت رضوان دراصل کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لینے کا عہد۔ سوال ہے، جنگ اجنادین مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی، بتائیں کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس علم میں برتری حاصل تھی جس میں فرشتے بھی لا علم تھے؟ علم الاسماء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل جب پہلی بار اپنے بہنوئی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی تلاوت سنی تو وجد میں آ گئے تو کیا کہا؟ کہا کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کس ہاتھ کی کون سی انگلی میں پہنتے تھے؟ جواب ہے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں۔
दज्जाल कहाँ है? दज्जाल बहरा हिंद के किसी नामालूम जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सल्तनत उस्मानिया का सरकारी मजहब क्या था? हनफी। सवाल है, शेखुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? कुरान पाक की कौन सी सूरत अल्लाह ताला से लड़ती रहती है? कुरान पाक की वो वाहिद लाडली सूरत जो अल्लाह पाक से लड़ती है, लेकिन किसी के लिए यकीनन इस सूरत मुबारक को पढ़ने वाले के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में 30 आयत की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों के लिए इस वक्त तक अल्लाह ताला से झगड़ा करती रहेगी जब तक इस शख्स को बख्श ना दिया जाए, और इस सूरत का नाम सूरह मुल्क है। सवाल है, किस जगह पर इंसान रो नहीं सकता? जवाब है, खला में खलाबाज रो नहीं सकता क्योंकि वहां कशिश शकल नहीं होती। सवाल है, किस नबी का निकाह 4 बहनों से हुआ था? रिवायत में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 4 निकाह अपने मामों की 4 बेटियों से हुए जो यके बाद दीगरे आप अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं, क्योंकि एक बीवी की वफात के बाद दूसरी का निकाह, फिर तीसरी और फिर चौथी बहन का निकाह आपसे हुआ। और बाज़ रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की शादी 2 सगी बहनों से बैक वक्त हुई थी, क्योंकि उस दौर में 2 सगी बहनों को एक साथ निकाह में रखना जायज़ था। वल्लाहु आलम। सवाल है, कौन सा गोश्त खाना हलाल लेकिन बेचना हराम है? जवाब है, कुर्बानी का। सवाल है, कोहे आदम कहाँ वाक़े है? जवाब है, श्रीलंका में। सवाल है, वाक़या शके सदर कितनी बार पेश आया? जवाब है, 4 बार। पहली बार तो ये वाक़या जनाब हलीमा के घर पेश आया, दूसरी बार 10 बरस की उम्र में मक्का मुकरमा में, तीसरी बार गारे हीरा में, और चौथी बार शबे मेराज में। सवाल है, याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार किन धातों से बनाई गई थी? जवाब है, लोहे और तांबे से। जुल्करनैन का लफ्ज कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? 3 जगह। सवाल है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा किस खलीफा राशिद ने किया? जवाब है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। बताएं, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक किस कबीले से था? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक बनी मखजूम से था। सवाल है, बनी इसराइल के सबसे पहले और सबसे आखिरी नबी कौन थे? जवाब है, बनी इसराइल के सबसे पहले नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जन्नत में कौन सी 2 इबादतें बाकी रहेंगी?
ایمان اور نکاح۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ آپ علیہ السلام حجاز، عرب، یمن اور حضر موت کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی اولاد کی صلاحیت سے محروم تھی، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا کیسے ملا؟ جواب ہے، چپکے چپکے تنہائی میں اللہ پاک سے دعا کرنے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں لڑی جانے والی جنگ کا نام بتائیں۔ جنگ یرموک۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال کون سے سال اور ماہ میں ہوا؟ جواب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد ماہ شوال میں۔ سوال ہے، خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی سالگرہ کس عورت کی منائی گئی تھی؟ نمرود کی بیوی کی۔ سوال ہے، شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے، توحید۔ قرآن پاک کی سورہ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ کتنے سپاروں کا آغاز نئی صورتوں سے ہوتا ہے؟ 8 صورتوں کا آغاز نئی صورتوں سے ہوتا ہے۔ کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اچھی صحت کی۔ سوال ہے، کون سے نبی غیب کی خبر دیا کرتے تھے؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ کس عورت کو ہم بستری کے بعد صدقہ دینے کا حکم ہے؟ حالت حیض میں جمع کرنا حرام و ناجائز ہے۔ اگر زوجین کی رضامندی سے اس گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو دونوں گناہ گار ہوئے، دونوں استغفار کریں اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ صدقہ کریں
تاکہ نیکی سے گناہ دھل جائیں۔ استطاعت ہو تو 1 دینار یا آدھا دینار یا اس کی قیمت صدقہ کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی حائضہ عورت سے ہم بستری کر لے وہ 1 یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ سوال ہے، جو اسے فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کس شہر کے بارے میں ہیں؟ جواب ہے قسطنطنیہ کے۔ سوال ہے، اسلامی ریاست کے بانی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امہات المومنین میں سب سے کم احادیث کس نے روایت کی ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے کم احادیث روایت کی ہیں۔ بنو امیہ کا حقیقی بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ عبد الملک بن مروان کو۔ جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار نازل ہوئے؟ 42 مرتبہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت سورہ مریم کرنے کے جواب میں کس نے کہا تھا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو نور ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموز کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا، اس دروازے کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ جواب ہے 70 افراد مل کر بھی نہیں اکھاڑ سکتے تھے۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب ہے سبز اور سفید رنگ۔ دنیا میں روزہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع ہے۔
قرآن مجید میں ذات العماد کس قوم کو کہا گیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قوم عاد کو مطلب ہے ستونوں والے۔ کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خیبر میں جو در خیبر اکھاڑ کر پھینکا تھا اس کا وزن 800 من تھا۔ سوال ہے کن صحابی کو دو پروں والا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو دو پروں والا کہا جاتا ہے۔ کون سی سورت دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ سورہ کوثر۔ مالک بن نویرہ کون تھا؟ اسے کس نے قتل کیا؟ مدعی نبوت سجا کا ساتھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔